یہ کہانی ہے ظالم جادوگرنی اور خوبصورت شہزادے کی۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ جب شہزادے جوان ہوئے تو بادشاہ اور ملکہ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ انہوں نے کئی لڑکیاں دیکھیں لیکن ان میں کوئی بھی ان کے مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اتری۔ بادشاہ نے منادی کرا دی کہ اس کی تمام رعایا محل کے قریب میدان میں اکٹھی ہو جائے۔ جب سب لوگ وہاں آ گئے تو بادشاہ نے تینوں شہزادوں کے ہاتھ میں تیر اور کمان دیے اور اعلان کیا کہ جس شہزادے کا تیر جس گھر میں جا کر گرے گا اس کی شادی اسی گھر کی لڑکی سے کر دی جائے گی۔ 2 شہزادوں نے تیر چلائے تو بادشاہ کے محل کے قریب مقیم وزیروں کے گھروں میں جا کر گرے۔ بادشاہ نے ان شہزادوں کی شادی کا اعلان کر دیا لیکن چھوٹے شہزادے نے جب تیر چلایا تو وہ کہیں گرنے کی بجائے پرواز کرتا ہوا دور ہوتا گیا۔ بادشاہ، ملکہ، وزیر اور وہاں موجود ساری رعایا حیران تھی کہ یہ تیسرا تیر اتنی تیز رفتاری سے کہاں جا رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ اس تیر کا پیچھا کیا جائے۔ انہوں نے تیز رفتار گھوڑوں پر راس کا پیچھا کیا جبکہ بادشاہ، ملکہ اور تینوں شہزادے بھی اپنے گھوڑوں پر ان کے پیچھے دوڑے۔ تیر اڑتا رہا اور وہاں سے کوسوں دور جنگل میں ایک بڑے درخت پر جا گرا۔ اس درخت پر ایک بندریا بیٹھی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ دونوں پریشان ہے کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، جبکہ دونوں شہزادے اپنے چھوٹے بھائی کا مذاق اڑانے لگے۔ بندریا نے جب چھوٹے شہزادے کو پریشان دیکھا تو کہا کہ اے شہزادے پریشان نہ ہو، میں بندریا نہیں ہوں بلکہ ایک جادوگرنی نے اپنے سحر کے ذریعے مجھے بندریا بنا دیا ہے۔ اگر تم یہاں موجود سب لوگوں کے سامنے مجھ سے شادی کا اعلان کر دو تو میں تمہارے سامنے ایک خوبصورت پری کے روپ میں ظاہر ہو جاؤں گی۔ شہزادے نے جنہی بندریا سے شادی کا اعلان کیا وہ بندریا ایک خوبصورت پری بن کر سب کے سامنے آ گئی۔ بادشاہ، ملکہ اور چھوٹا شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دونوں بڑے شہزادے انتہائی حسرت سے اس حسین و جمیل پری کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ خوشی خوشی پری کو لے کر اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن بڑی دھوم دھام سے ان کی شادی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے تینوں شہزادوں کے ولیمے کی تقریب کے انعقاد کا اعلان کیا جس میں تمام رعایا کو دعوت عام دی گئی۔ جادوگرنی کو جب بندریا پری کی شہزادے سے شادی اور دعوت ولیمہ کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بھی بھیس بدل کر بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ دعوت طعام میں جب سب لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے تو وہ چپکے سے اٹھی اور پری کے قریب جا کر اس پر دوبارہ سحر پھونکا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پری کے پروں میں آگ لگ گئی۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، ہائے میں جل گئی، ہائے میں جل گئی۔ پری اسی حالت میں اڑتی ہوئی جنگل کی طرف گئی اور اسی درخت کے قریب جا کر گری جس پر وہ پہلے رہتی تھی۔ آگ سے اس کا پورا جسم جھلس گیا تھا اور وہ دوبارہ پری سے بندریا بن گئی۔ بادشاہ کے ملازم جو پری کے ساتھ ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گئے تھے انہوں نے شہزادے کو واپس آ کر بتایا۔ اسے پری کی حالت کا سن کر بہت دکھ ہو اور اس نے بادشاہ سے جنگل میں پری کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ اس کے باپ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک دستہ تیار کیا اور اجازت دے دی۔ شہزادہ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے اندھیرا ہو گیا تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس درخت پر کبوتر کا گھونسلہ تھا جس میں وہ اپنی مادہ کے ساتھ رہتا تھا۔ کبوتر نے جب شہزادے اور اس کے قافلے کو پریشان حال دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے کبوتر چھوٹیے سے کہا، تمہیں پتہ چلا آج ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے؟ کبوتری نے پوچھا، وہ کیا؟ کبوتر نے اسے پری کا پورا واقعہ سنایا۔ کبوتری کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور کبوتر سے کہنے لگی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں سے چند کوس دور کالے گلاب کا باغ ہے۔ اس کے پتوں کی یہ تاثیر ہے کہ گہرے سے گہرا گھاؤ اور جلنے کے زخم ان کے لگانے سے فوراً اچھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ اگر شہزادہ اس باغ کے تازہ پتے پری کے جلے ہوئے زخموں پر لگا دے تو اس کے زخم فوراً ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ اپنی اصل صورت میں واپس آ جائے گی۔ شہزادہ جو پرندوں کی زبان سمجھتا تھا کبوتری کی باتیں سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے ہرکاروں کو گلاب کے باغ کی طرف پتے لانے کے لیے روانہ کیا۔ وہ دشوار گزار راستے پر سفر کر کے گلاب کے پودے کے پتے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ شہزادہ انہیں لے کر پری کے درخت کی طرف گیا۔ پری نے جیسے ہی اپنے دولہا کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور اس کے زخموں پر گلاب کے پتے لگا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے۔
शहजादे ने परी से इस जालिम जादूगरनी के मिलने का पता मालूम किया। इसने ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा कि जादूगरनी के घर जाना अपने आप को खतरे में डालने के बराबर है, क्योंकि इसने दरवाजे पर खूंखार शेर बिठाए हुए हैं। वो घर के करीब आने वाले को चीर फाड़ कर रख देते हैं। अगर उन शेरों को मार कर जादूगरनी तक पहुंच भी जाओगे तो इसका खात्मा मुश्किल होगा। इसकी जान एक तोते में है, जिसके पिंजरे के इर्द-गिर्द मुज़ी किस्म के नाग पहरा दे रहे हैं। आपको बहुत एहतियात करके तोते का खात्मा करना होगा जब वो जादूगरनी मरेगी। शहजादे ने अपने साथियों से मशवरा किया और चंद सिपाहियों को शहजादी के पास छोड़कर अपने दीगर साथियों के साथ पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इसने शेरों की खुराक के लिए अपने साथ चंद बकरियां भी ले ली थी। जो ही शहजादा और उसके साथी जादूगरनी के घर के करीब पहुंचे, खूंखार शीरान की तरफ लपके। शहजादे और उसके साथियों ने शेरों के आगे बकरियां डाल दें। भूखे शेर बकरियां खाने में मसरूफ हो गए। उन्हें पेट भरने में मशगूल देखकर शहजादे और उसके साथियों को अंदर जाने का मौका मिल गया। वो घर के अंदर दाखिल हुए और तोते का पिंजरा लेकर बाहर आकर परी के दरख्त की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए भागे। वहां पहुंचकर शहजादा ने तोते को पिंजरे से निकाला और उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे तोता मर गया। इसके मरते ही जंगल में हर तरफ काली आंधी चलने लगी, जिसके साथ जादूगरनी की चीखों की आवाजें आने लगे। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर जादूगरनी भी तड़प तड़प कर मर गई और परी पर उसके जादू का असर खत्म हो गया। शहजादा परी के पास आया तो परी इसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो परी को लेकर वापस महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह और मलिका इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। इसके बाद वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे। सोया हुआ महल। एक दफा का जिक्र है, एक शहजादा शिकार के लिए निकला और एक हिरन का ताकुब करते करते रास्ता खो बैठा। रास्ते की तलाश में चलते चलते वो एक जंगल के बीचों बीच महल तक जा पहुंचा, जिसके चारों तरफ कद आदम घास उगी हुई थी और किसी ज़ीरू की मौजूदगी के असर नहीं थे। शहजादा जब इस महल के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि इस महल के मकीन, क्या शहजादी, क्या रियाया, सब के सब गफलत की नींद सोए हुए हैं। ढूंढते ढूंढते शहजादे की मुलाकात एक बुढ़िया से हुई, जिसने शहजादे को बताया कि इस महल की शहजादी को किसी जादूगर ने पूरे महल समेत सुला दिया है और ये सब लोग तभी जागेंगे जब शहजादा इस जादूगर से एक सुई लेकर शहजादी के पांव में चबोएगा। ये सुनकर शहजादा ऊंची ऊंची चोटियां उबूर करता, जिन्नों और जादूगरों से लड़ता, बालाखर वो सुई हासिल करने में कामयाब हो गया। और जैसे ही वो सुई शहजादी के पांव में चबोई तो सोया हुआ महल एकाएक बेदार हो गया। इसके बाद शहजादे और शहजादी की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।